السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو پورے دین پر عمل کرنے کا مکلف بنایا ہے، اور جس چیز پر اللہ جل جلالہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے وہ انسان کے بس میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کر نہ سکے۔ ہر انسان چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، کسی بھی خطے ارضی سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی خاندان سے، کسی بھی قبیلے سے، وہ سارے کے سارے انسانوں کو بس میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ پورے کے پورے دین پر عمل کریں۔ اور کئی جمعے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام وقت مقررہ پر سنت کے مطابق کرنا، یہ پورے دین پر عمل ہے۔ جس چیز کا وقت ہو جائے اس کو سنت کے مطابق کر لو، پورے دین پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ جیسے ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جس میں ہمیں ہر قیمت پر سچ بولنا ہے، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، جان بھی چھڑا سکتے ہیں، وقتی طور پر جس کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا اس کے غصے کو دور کرنے کے لیے کوئی کلمہ ایسا کہہ دینا کہ اس کا غصہ دور ہو جائے، بعد میں خلوت میں جا کے اس سے معافی مانگ لینا، تو اب ہمیں سوچنا ہوگا کیا اس صورت میں ہم پورے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے یا اپنی نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ پر تشریف لے جانا ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام جنگی دفاعی حکمت عملی کے تحت اگر مشرق کی جانب جانا ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام مغرب کی باتیں پوچھا کرتے تھے، اگر شمال کی طرف جانا ہوتا تھا تو جنوب کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام کا آخری سفر، آخری غزوہ جو غزوہ تبوک کہلاتا ہے، مدینہ شریف سے اس وقت اس کا فاصلہ تقریباً 500 سے لے کر 600 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ بعض کہتے ہیں 600 کلومیٹر ہے، بعض اس سے کم و بیش بتاتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر تھا اور وہ رومی سرحدوں کے بالکل قریب تھا۔ آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی تھی کہ روم کا بادشاہ بہت بڑی فوج اکٹھی کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے ارشاد فرمایا کہ بھی ہمیں تبوک چلنا ہے، یعنی مشرق جانا ہے مغرب جانا، بالکل صراحتاً کھلے واشگاب الفاظ میں ارشاد فرمایا تبوک چلنا ہے، تیاری کرو۔ اور وہ زمانہ
معاشرہ کھجوروں کے پکنے کا تھا، بالکل پکی ہوئی کھجور، اور جن کے کھجوریں ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کھجور پک جاتی ہے اس کو پودے پہ رکھنا پھل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا تبوک چلنا ہے اور شدید گرمی، ہمارے ہاں گرمی کچھ بھی نہیں پڑتی، سچی بات ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عرب، پہاڑ، تپتی ریت، ساری ملا کر اتنی تمازت، اتنی حرارت ہو جاتی ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس زمانے میں شدید گرمی، جس کو اللہ جل جلالہ فرمائے گرمی، وہ کتنی گرمی ہوگی۔ منافقین وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، سخت گرمی میں باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے سورہ توبہ کے اندر آیتیں نازل فرمائیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے تیاری فرمائی، اور ان میں سے انصار میں سے 80 کے قریب منافق ایسے تھے جو نہیں گئے، اور اتنے ہی بدوی کہتے ہیں جو دیہات میں رہنے والے ہوں، مضافات مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے، ان میں سے بھی 80 کے قریب نہ گئے نہ تیاری کی۔ اور منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت ہے، اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور حدیث پاک میں 3 صحابہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت حلال ابن امیہ، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم، یہ 3 صحابہ پکے مسلمان تھے۔ حلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بدری صحابہ تھے۔ بدری کا مطلب انہوں نے جنگ بدر میں شمولیت اختیار کی تھی، اور جنگ بدر میں شمولیت اختیار کرنے والوں کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل بدر تم جو مرضی کرو، تمہاری اللہ نے سب لغزشوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن اس معاملے میں، اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے ارشاد فرمایا چلنا ہے، حضرت یہ تینوں رک گئے۔ روکے کیوں؟ حضرت حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتفاق سے جتنے عزیز تھے، کوئی چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، بیٹی، بیٹا باہر رہتے تھے، سارے مدینے میں آئے۔ انہوں نے کہا اب ان کو چھوڑ کے نہیں گئے، پکے مسلمان ہیں۔ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان کا باغ بہت اچھا تھا کھجوروں کا، پکا ہوا باغ، انہوں نے کہا یہ خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے باغ کی وجہ سے جانا موقوف فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قصہ حدیثوں میں صحیح بخاری میں بڑا شر و بست کے ساتھ آتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنی وسعت تھی، اس سے پہلے میرے پاس کبھی اتنی وسعت نہیں آئی۔ 2 اونٹنیاں میری ذاتی تھی، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہیں ہوئی، مال بھی بہت، ہر چیز اللہ نے فراوانی سے عطا فرمائی ہوئی۔ میں تیاری کرتا کہ چلا جاؤں گا، صبح تیاری کر لوں گا، شام ہو جاتی، شام کو تیاری کر لوں گا، صبح ہو جاتی، اس طرح چلتے چلتے دن بیتتے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرما دیا۔ پھر خیال آیا کہ میں تیاری کر کے 2 دن میں جا ملوں گا۔ اصل اندر جو ہمارے نفس ہے اور باہر کا شیطان یہ بڑی پٹیاں پڑھاتے ہیں، تو جا ملوں گا تو، لیکن آج کل کرتے ہوئے جس دن تیاری شروع کی، حضرت کعب فرماتے ہیں مجھ سے تیاری نہیں ہوئی، میں تیاری کر ہی نہیں سکا اور میں جا ہی نہیں سکا۔ اور اللہ کی شان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہنچ گئے ہیں۔ تبوک میں بادام بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم نے کھائے تھے، یاد ہے؟ حاجی صاحب ساتھ تھے ہمارے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کے دیے تھے، بہت اچھے۔ تو میں 1-2 نکالتا، حضرت 5-7 نکال کے مجھے تھما دیتے، کھاؤ بھی، تو الحمدللہ کھائے پھر ہم نے دونوں۔
تو بہرحال تبوک پہنچ گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا تو سوائے ان لوگوں کے جو منافق تھے پکے، ان کے چہرے بتاتے تھے کہ یہ منافق ہے، یا وہ لوگ جو معذور تھے جا نہیں سکتے تھے، ان کے علاوہ مجھے مدینہ میں کوئی ایمان والا، کوئی مومن نظر نہیں آتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر خود ارشاد فرمایا بھی کعب نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت کعب کا نام لیا تو ایک فرمانے لگے کہ حضرت وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت وہ ایسا ویسا نہیں ہے، اس کو کیا ہو گیا یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن وہ پکا مسلمان ہے اور بہت ہی ایمان والا ہے۔ تو اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے واپس ہونے کی خبریں آنے لگیں تو میں اپنے ہر رشتہ دار سے ملتا کہ کیا کہوں، کیا بہانہ کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو کیسے ادھر ادھر کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ مشورہ دیتا، کوئی کچھ مشورہ دیتا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے ہمیشہ گھر جانے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر پھر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ابھی مسجد میں ہی تھے، لوگ آنے شروع ہوئے، کوئی اپنا عذر بیان کرتا، کوئی کسی قسم کا عذر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اعذار کو، عذروں کو ظاہر پر سمجھ کر ان کو باقی اندر کا باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے رہے کہ اللہ جانے میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ تو ظاہراً جو وہ کہتے اس کو تسلیم فرما لیتے، قبول فرما لیتے۔ تو اتنے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم ایسا فرمایا کہ اس سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی تبسم فرمانے کے بعد اظہار ناراضگی فرما کر اعراض فرما لیا، منہ دوسری طرف کر جواب نہیں دیا، یا دیا تو اس آواز سے دیا۔ حضرت کا فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا، اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اٹھ جاؤ یہاں سے، تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا حضرت اگر میں کسی دنیا دار کے پاس ہوتا کوئی بات بھی کر سکتا تھا اور آپ کا غصہ ختم ہو سکتا تھا، ابھی میں کوئی بات کروں تو اگلے لمحے اللہ عرش عظیم سے جبرائیل کو بھیج کر میرے اس عذر کی کلی کھول دے، اللہ ناراض ہو جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ وقتی طور پر تو میں آپ کو راضی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کہاں لے سکتا ہوں؟ لہذا پکی سچی حقیقی بات یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اس لیے نہیں جا سکا کہ میری سستی ہے، غفلت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اب اللہ ہی فرمائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میں وہاں سے اٹھا، بادل خواستہ میں نے لوگوں سے پوچھا بھی میرے طرح کا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 اور ہیں، حضرت حلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ بھی اسی طرح انہوں نے بھی سچ سچ آ کے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سچی بات کہی ہے۔ اب دین کیا ہے؟ جب بھی کوئی وقت پر مسئلہ پیش آئے تو سچی بات کہنا سنت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک بھی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ بربادی کا سما پیدا کرتا ہے، جھوٹ برباد کر دیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے سچ بولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھا دیا، اور ان دونوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا،
اور اس انداز سے ہمارے 40 دن گزر گئے۔ میں مسجد میں جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا کہ دیکھوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، میری طرف التفات فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ تو میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور جانب متوجہ ہوتے تھے، اور جب میں اپنے نماز میں مشغول ہو جاتا پھر آقا مجھے دیکھتے تھے۔ میں بہت کوشش کی اور مجھے مدینہ منورہ کی زمین تنگ آ گئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ خدا نخواستہ اس حال میں جو آج میری کیفیت ہے میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا کے جتنے مسلمان جب تک میں زندہ رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ زندگی میں مجھے کبھی بلائیں گے نہیں۔ میری زندگی تو بڑی اجیرن، بڑی کٹھن، بڑی مشکل زندگی، میں کیسے یہ بسر کروں گا، کیسے گزاروں گا، یہ سوچتا۔ اور پھر ایک دن میں اپنی دیوار پہ چڑھا، پڑوس میں میرے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کا گھر تھا۔ میں نے ان کو مخاطب ہو کے کہا، او ابو قتادہ کے گھرانے والوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق نہیں ہوں؟ میری کسی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ کہا، پھر جواب نہیں ملا۔ میں نے سبارہ کہا تو بھی انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانے، ہمیں کیا، ہم نہیں بولتے، ہمیں اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، میرے پاس قاصد بھیجا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، اور دوسرے جو 2 تھے ان سے بھی یہی حکم فرمایا کہ اپنی اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع دن سے ہی اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، جب اللہ معافی فرمائیں گے تو آ جانا، اب آپ بھی میرے پاس نہ رہو۔ جوان آدمی تھا، برداشت کرتا تھا ساری چیزیں۔ لیکن حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے آدمی تھے، ان کی پاس بھی یہی قاصد پہنچا جو میرے پاس پہنچا کہ بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو میں نے یہاں حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قاصد سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، بیوی کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق مقصد نہیں ہے، ان سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میں نے پہلے میکے بھیجی ہوئی ہے۔ حلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جا کے انہوں نے عرض کی، حضرت حلال میرے شوہر جو ہیں بوڑھے آدمی ہیں، اور اگر میں ان کے کام کاج نہیں کروں گی وہ ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو کوئی کام کاج کر دوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے قریب نہیں آنا۔ کام کاج میں کوئی حرج نہیں، کر دو، کیونکہ بوڑھا آدمی ہے، گھر کے کام نہیں کر سکتا، اپنا کھانا نہیں بنا سکتا، اپنے لیے پانی نہیں لا سکتا، اپنے کوئی اور ضرورت گھر میں ہوتی ہے، کتنی گھر میں بزرگوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا جیسے حلال ابن امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کے کام کاج کی اجازت دی ہے، آپ بھی اجازت لے لو۔ کہنے لگے وہ بوڑھے آدمی ہیں، ان کو اجازت مل گئی، میرے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ معلوم کیا حکم ہو، میں کیسے جاؤں، میں جوان آدمی ہوں، میں نہیں جاتا۔ خیر میرے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کے اہل خانہ سب مجھ سے ناراض، میرے سے کوئی کلام نہیں کرتے، میری طرف توجہ نہیں دیتے۔ مدینے کی گلیاں مجھ پر ایسی تنگ ہوئی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگلا قدم رکھوں گا زمین پھٹ جائے گی، میں اس کے اندر چلا جاؤں گا۔ بہت مشکل احوال، بہت ہی کٹھن مراحل سے میں گزر رہا تھا۔ باقی حلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہما،
وہ دونوں کے دونوں پہلے دن سے ہی گھر کے اندر خاموشی کے ساتھ گزار رہے ہیں. دونوں بوڑھے آدمی بدری آدمی ہیں، اور بدری بھی وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما چکے، لیکن اس معاملے میں اللہ کے نبی بھی ناراض ہو گئے کہ ٹھیک ہے بدر میں گئے تھے، اب کیوں نہیں گئے؟ بوڑھا آدمی پہلے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بڑا شریک کوئی ہے؟ ان سے بڑا کوئی مہربانیاں کرنے والا؟ اللہ خود فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے لیے، رحمت للعالمین فرمایا. جتنے عالم ہیں بقول امام مقاتل رحمت اللہ علیہ کے 1000 عالم ہیں، ان تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. 40 دن کے بعد میں ایک دن نہایت غمگین اپنے گھر کی چھت پر بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا. فجر کی نماز میں نے پڑھی، 50واں دن تھا، 50 دن ہو گئے تھے اس بات کو. تو میں اپنے چھت پہ غمگین، بہت ہی عجیب کیفیت میری. سامنے ایک سلعہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے آواز آئی کعب تجھے مبارک ہو. جب یہ آواز میں نے سنی میں اسی وقت خوشی کے مارے سجدے میں گر گیا. اللہ تیرا شکر ہے. اور میں بہت جلدی سے نیچے آیا اور میں دیکھوں کہ کیا ہوا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد میری اور حلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ تینوں کی معافی کا اعلان فرمایا کہ ان تینوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے. اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اب معاملہ ٹھیک ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ابھی گھر سے نکلا تو سب سے پہلے جس نے آ کے مجھے گھر میں بشارت سنائی، جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی نکال کر میں نے خوشی میں اس کو ہدیہ کر دیے، یہ تمہارے. اب میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں ذرا سوچیں، اس دور کو دیکھیں. فرماتے ہیں میں نے پھر کپڑے مانگے اور وہ پہن کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے گھر سے چلا. اور جب گھر سے چلا تو سب لوگ جتنے بھی تھے مجھے خوشخبریاں دینے کے لیے آئے، اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے مجھ سے آ کے مصافحہ کیا اور مجھے خوشخبری دی، اور وہ مصافحہ مجھے بہت یاد رہا. وہ مصافحہ مجھے اتنا یاد رہا کہ میں ساری زندگی اس مصافحے کو نہیں بھول سکتا کہ سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ کے مبارک دی تھی. اور میں بہت خوش و خرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے خوش ہوئے. لیکن ہم دیکھیں جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہاں تو اسی وقت وحی آتی تھی، جب بھی کوئی معاملہ ہو جاتا تھا اللہ جل جلالہ عرش سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے تھے. اب یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہماری عدالتیں، حالانکہ قرآن میں حدیث قول الزور کا لفظ آتا ہے، حدیث میں بھی قول الزور کا لفظ آتا ہے. جھوٹی بات کو بھی کہتے ہیں، جھوٹی گواہی کو بھی کہتے ہیں، کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک جھوٹ کے پیچھے کتنے سینکڑوں کے حساب سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ ایک جھوٹ ہمارا چھپ جائے. اگر ہم سچی بات کہیں، اور سچی بات کہنے میں اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ سچی بات کہنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا. سچی بات کہنے میں جب یہ وقت ہے گفتگو کرنے کا، بات کہنے کا، تو سچی بات کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اصدق الصادقین، میں سارے سچوں سے سب سے زیادہ سچا ہوں، میرے جیسا سچا کوئی ہے نہیں.
تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں سارے سچوں سے زیادہ سچا، تو ہم ان کی امت ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے تعلق ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے آقا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم ہر لمحہ ان کے ساتھ محبت کا، عشق کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن جب گفتگو کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارا عشق، ہمارا تعلق، ہمارا محبت والا معاملہ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس وقت میں کوئی کام ہو سنت کے مطابق وہ کر جائیں، تو ہم ہر کام کو پورے دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے کہ یہ پورے کے پورے دین پر، جیسے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے مسلمان، سارے مسلمان مکمل دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس لیے سچ بولنے میں کوئی عار نہیں ہے، سچ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، چھوٹی عمر میں ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اس ایک چھوٹی عمر میں ماں کے اس ایک حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے کتنے ڈاکوؤں کو ہدایت نصیب فرمائی، اور وہ سارے کے سارے ڈاکو ولی اللہ بنے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوتی تھیں، لوگوں کے اموال خطرے میں ہوتے تھے، لیکن ایک سچ کی وجہ سے، ایک اللہ کے ولی کے منہ سے ماں کا حکم پورا کرنے کے لیے سچ نکلا ہے، اور وہ تلاشی لے رہے ہیں کہاں ہے مال، وہ نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اماں جی نے وہ ایسے انداز سے ان کے ساتھ رکھے تھے کہ تلاشی کے باوجود مل نہیں رہے۔ پھر پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ 40 دینار ہے۔ اگر وہ کہتے کہہ سکتے تھے کہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اپنے ولی کے سچ بولنے پر رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی کہ جب ایک اللہ کا ولی اور اللہ کا رسول سچ کا فرما رہا ہے اور ولی سچ کہہ رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو جو لوگوں کو ستاتے ہیں اللہ اپنے ولی بنا رہا ہے، تو جو شخص بھی دنیا میں سچ بولے گا وہ آدمی کبھی ناکام، خائب و خاسر نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ نے بہت ساری چیزیں رکھی۔ اب اس میں ایک بات اور کہنی ہے مجھے، اسی سچ کو سیکھنے کے لیے کہ اللہ ہمیں سچا بنا دے، صدیقین میں لکھ دے۔ آج الحمدللہ ہمارے اکابرین میں ہمارے دادا مرشد حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ کے اجل خلیفہ، جو کہ کربوغا شریف میں ہوتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان، اور پہاڑ بھی کیسے ہیں، علاقہ غیر ہے۔ ایک زمانہ تھا، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، وہاں جانے کے لیے ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ضروری ہوتا تھا، ظہر کے بعد وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اتنی اس علاقے کے اندر افراتفری، اتنی انسانیت کا قتل عام اور اتنا انسانیت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا کہ ظہر سے پہلے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، اس کے بعد نہیں۔ تو اب وہاں عالم یہ ہے الحمدللہ، ہم نے خود اپنے کانوں سے اس دور میں یہ دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ میرے پیر بھائی تھے حضرت سید اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ہم وہاں حاضر ہوئے تو رات کو تڑ اور جناب رائفلوں کی اور کلاشنکوفوں کی لمبی چوڑی کتنا وقت تک آوازیں آتی رہی۔ تو حضرت تشریف لائے، حضرت نے کچھ نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ۔ تو یہ لگے ہوئے آپس میں کھیل رہے ہیں، ان کا کھیل بھی ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ ان پہاڑوں میں اب الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے ایسا ایک
زندہ مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ الحمدللہ وہاں بہت بڑا پچھلے دنوں میں اجتماع ہوا ہے، اور وہاں پوری دنیا سے الحمدللہ لوگ آتے ہیں اور سچ بھی سیکھتے ہیں، جھوٹ کو چھوڑتے بھی ہیں اور اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں، اور وہ الحمدللہ خود آج ہمارے پاس فیصل آباد پہنچ چکے ہیں۔ میں نے فون کیا رات، انہوں نے کہا جی کل آج ساہیوال میں ہیں، کل صبح وہاں سے ناشتہ کر کے چلیں گے انشاءاللہ، لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور جس کے پاس پہنچنا انہوں نے مجھے بتایا کہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، ساہیوال میں پروگرام ہو رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے صبح آ جانا ہے۔ تو آج یہ ناڑوا روڈ ہے، آگے ناڑ والا بنگلہ ہے، ناڑ والا بنگلہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آگے 29 جیمبے چھوٹی، وہاں یہاں سے ہمارے بزرگوں نے بس بھی الحمدللہ کی ہوئی ہے، یہاں سے بس بھی جائے گی، جو جو جانا چاہتے ہیں اس بس پہ جائیں اور بس پہ آرام سے شام کو گھر آ جائیں، تو بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اولیاء کی زیارت کرنا بھی قرآن میں موجود ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اولیاء اللہ کی زیارت کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اردو صاف نہیں بولتے لیکن اثر کلام میں، گفتگو میں اثر اتنا ہوتا ہے کہ جو بات فرما دیتے ہیں اور سارے کے سارے وہ کرنے بھی لگ جاتے ہیں، سچی بات ہے۔ اردو نہیں، صاف اردو نہیں بول سکتے، لیکن اللہ نے جو دیا ان کو اندر کی چیز دی ہے، اس سے اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، سب سے زیادہ۔ کئی سال پہلے یہاں تشریف لائے تو بھائی والا میں پروگرام تھا، وہاں سے نکل رہے تھے، میں نے ان سے عرض کیا حضرت ساتھ ہی آگے حسین آباد میں جامعہ ابی ہریرہ ہے، وہاں تشریف لے جانی ہے، درخواست ہے۔ دوست حکم کرتا ہے مجھے پتا دوست حکم کرتا ہے، اور پھر تشریف لائے بھی الحمدللہ، اور لا کے وہاں ذکر مبارک بھی کروایا اور تھوڑی دیر ٹھہرے، اور اس کے بعد فرمایا آپ نے جب بھی درخواست نہیں کرنی، حکم کرنا ہے، آپ میرا دوست ہے بہت عظیم آدمی ہے، سچی بات ہے۔ تو بہرحال وہ آ رہے ہیں الحمدللہ آج 29 میں، تو بس کہاں کھڑی ہوگی؟ بلال مسجد میں انشاءاللہ بس ہوگی، کتنے بجے چلے گی؟ 3 بجے یہاں سے انشاءاللہ وہ رخصت ہوگی، اور اپنی سعادت سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے یہاں سے گھر سے بیٹھ کر گھر واپس آنے تک کا انتظام بھی، تو اللہ کے راستے میں جو پیسے خرچ ہوں گے اس پہ اللہ کچھ نہیں دیں گے، فری۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں فری لے کے جانے ہیں، بس انہوں نے خود کی ہوئی ہے، یعنی خود ساری جنت خود ہی رکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اب تو میرے خیال ساری مسجد کو جانا چاہیے، جب فری ہے تو مجھے پتا ہوتا میں بھی گاڑی نہ لاتا، میں بھی ادھر سے جاتا۔ تو بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کہا فری انشاءاللہ لے جائیں گے، اور جگہ جگہ سے لوگ الحمدللہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ گاؤں ہے، اس گاؤں میں کتنے لوگ آتے ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، اور صرف ایک اللہ کے ولی کی زیارت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ جل جلالہ جتنے بھی ایسے مواقع آتے ہیں ان تمام مواقعوں پر اپنی سعادت سمجھتے ہوئے وہاں جانے کی، اپنی نجات کے لیے اور اپنے ہدایت کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمیں ضرور ایسے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ 29 جانا ہے، 29 منٹ ہو گئے ہیں، 29 جیمبے چھوٹی، وہ تو آپ کو اب جانے یعنی جانے کا راستہ، آنے کا راستہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے، جب بس یہاں سے چلے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ان سارے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں سچی بات ہے بچتا وہی ہے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے وہ لوگ جو دین کے تھم سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سپرد نہیں کرتے تب تک بات نہیں بنتی۔
سچی بات ہے، بات نہیں بنتی، اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دو۔ ہمارے سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باوجود اس کے کہ ان کو حضرت اقدس میرے مرشد اول میرے استاد محترم مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1978 میں اجازت فرمائی، میں وہاں تھا اس وقت، میں حضرت سے پڑھ رہا تھا، تو میرے سامنے ان کو، لیکن اس کے بعد جب تک حضرت حیات رہے 1985 میں حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد فوراً اگلے کی تلاش میں پھر اگلے کے پاس حاضری دیتے رہے، کئی دفعہ ہم بھی حاضر ہوئے، پھر جب وہ دنیا سے چلا پھر اگلے کی، حتیٰ کہ 9 بزرگوں کی خدمت میں رہے، باوجود اس کے کہ سب اجازتیں بھی دیتے تھے، سب محبت بھی کرتے تھے، انس بھی کرتے تھے، اور خود بھی اللہ کے ولی تھے۔ فیصلہ آباد کی تاریخ میں، فیصلہ آباد کی تاریخ میں جتنا بڑا جنازہ پچھلے سال گرمیوں میں 13 جولائی کو جتنا فیصلہ آباد کے اندر جنازہ ہوا، میں نے بڑے بڑے جنازے یہاں پڑھے، لیکن ان جیسا جنازہ اتنے بڑی مخلوق کا آنا کہ پورا پہاڑی گراؤنڈ جتنا بڑا ہے اس سے 4-5 گنا لوگ باہر گیٹوں تک موجود تھے۔ یہ علامت ہوتی ہے، جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہماری قدر و قیمت کیا تھی۔ پھر اس اللہ کے ولی کے جنازے میں 5 لاکھ سے زیادہ انسان شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں 5 لاکھ سے زیادہ انسان۔ تو بہرحال اپنی سعادت سمجھ کے ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر کام وقت پر، جب بھی اس کا وقت ہو جائے سنت کے مطابق ادا کرنے کی، اور آج یہ کہ صرف ہر لمحہ ہمیں سچ بولنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔